السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 15 پارے کے سوال و جواب میں سے گزریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس 15 پارے کا آغاز اس آیت سے کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے واقعہ معراج کو کس انداز سے بیان کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی بعبدہ۔ اس جگہ پر ان لوگوں کے لیے بھی جو سبق ہے جو ہر معاملے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے نور کو نہیں کہا، اگر وہ نور من نور اللہ کے نور کا حصہ ہوتے تو پھر تو وہ پہلے ہی اللہ کے ساتھ موجود ہوتے، یا اللہ کے ساتھ اللہ کے حصہ جیسا کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، اللہ کی روشنی میں سے ایک روشنی ہے، تو یہ پھر سارا اہتمام کس لیے کیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم اپنے بندے کو زمین سے لے گئے، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلے بیت اللہ سے لے کے گئے بیت المقدس تک، اس سفر کو کہتے ہیں اسرا۔ دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ معراج، جب آپ فرام بیت المقدس سے پھر آپ اوپر معراج میں گئے۔ تو یہ جو سفر ہے اپنے بندے کو لے گئے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ اب نماز میں بھی ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس بات کا ذہن میں خیال رکھنا کہ جو رب العالمین نے قرآن میں، حدیث میں، نماز میں جو ہمیں سبق دیا ہے، ہاں اللہ نے ان کو انسان ضرور بنایا، ان کے والدین تھے، ان کی بہنیں بھائی تھے، عزیز و اقارب تھے، تو رضائی بہنیں تھیں، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کے ماں باپ تھے، لیکن جو معراج، جو رتبہ اللہ رب العالمین کو عطا کیا گیا وہ کسی انسان کے لائق ہی نہیں کہ اس مرتبے کو پہنچ سکے۔ یہ بات اصل میں سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبے کے لحاظ سے سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن جنس کے اعتبار سے وہ انسان تھے۔ دوسری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ جنات ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن یہ دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو عزت کا معیار، رسپیکٹ کا معیار جو اللہ نے سیٹ کیا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عزت کا معیار نہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ وہ نور من نور اللہ، اللہ کا حصہ تھے، اللہ کا نور تھے، اللہ نے وہ اپنا نور جدا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، یہ پھر قرآن کی تعلیمات کے خلاف بات ہو جاتی ہے، سنت کے خلاف ہو سکتی ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا نور تھے، اللہ کی طرف سے انہوں نے ہمیں یہ نور دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ دنیا کے اندر جو ظلمت تھی، اندھیرے تھے، جاہلیت کے، کفر کے، وہ دور ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور، اللہ کے نور میں سے نور ہے، نہیں، یہ اللہ کی تعلیم کے خلاف بھی ہے، حدیث کے خلاف بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ہم بڑھا نہیں رہے، بلکہ اپنی طرف سے جو کہتے ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کے، تو پھر یہ ہم اس معیار پر پورا نہیں اتر رہے، ہم غلط بیانی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، تو ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے ہم اس کو کس طرح سے کم کریں یا بڑھائیں یا اپنی طرف سے باتیں کہیں، جب اللہ رب العالمین نے کلیئرلی کہہ دیا ہے۔ تو انسان کا فائدہ اس میں ہے، انسان یہ ساری چیزیں کس لیے کرتا ہے کہ میں زیادہ محبوب بن جاؤں، میں زیادہ محبت کرنے والا بن جاؤں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں، اچھا امتی بنوں۔ تو اس کے لیے معیار جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت ہے۔
تو یہ 15 سپارے کا آغاز جو ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ، ہم نے اس علاقے کو عزت دی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بھی عزت دی. یہ فلسطین کا علاقہ، یہ سارا یہ وہی علاقہ ہے بیت المقدس جہاں پر ہے. انہ السمیع البصیر، اللہ رب العالمین سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب ان کفار نے کہا نا کہ دیکھا آج تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، کہتے ہیں کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے میں معراج پہ گیا، آسمان پہ گیا، پھر میں نے جنت اور دوزخ میں مشاہدات کیے، اور پھر میں دنیا میں آگے، کیا ممکن ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا، کس نے کہا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم کہتے انہوں نے کہا کہ اگر پیارے حبیب نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ ہے ایمان، اس لیے ابوبکر صدیق کہا گیا. مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معیار یہ ہے. اب دیکھنا ابوبکر صدیق کو رہتی دنیا تک صدیق کا لقب صرف ملا ہی اس وجہ سے کہ انہوں نے پوچھا کہ کس نے خبر دیا یہ، انہوں نے کہا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو کہا پھر میں بالکل ایمان رکھتا ہوں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ہے. تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ نے قرآن کے لفظ نکلوائے، کیا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے پیارے حبیب ان لوگوں کو بتا دیں، آگاہ کر دیں کہ میں جنس کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے تم جیسا ہوں، جس طرح تم انسان ہو میں بھی ویسا انسان ہوں، لیکن میری افضلیت، میرا رتبہ نبوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو بڑھایا اس مرتبے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، انبیاء بھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں. محبت کا یہ معیار جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی پر عمل کر کے انسان کی خیر ہو سکتی ہے. پھر آگے کیا قیامت کے دن انسان اپنا حساب و کتاب خود دیکھے گا، خود کرے گا. اللہ اس کو فرمائیں گے کہ چیک کر اپنا حساب کتاب. تو کیا ایسا ممکن ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، آیہ نمبر 13 ہے سورۃ اسراء. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گردن کے ساتھ لگا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہم اس اعمال نامے کو اس کے سامنے پیش کر کے کہیں گے کہ دیکھ، اقرا کتابک، ریڈ، اپنا یہ پڑھ، اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو تو کیا تیرے سامنے آ گیا. ایز یو سو سو شل یو ریپ، جو تو نے بویا وہی تو نے کاٹا، آج تیرے سامنے ہے، پڑھ لے. اور پھر یہ انسان کہے گا آگے جا کے سورۃ کہف میں، یہ آج بھی آئے گی، کہ کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اس انسان نے تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی. ان فرشتوں نے جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، کہیں گے کہ ان فرشتوں نے تو وہ میری کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز چھوٹی بڑی سب کچھ لکھ دی. تو اللہ نے بھی کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی چھوٹے موٹے عمل کیے ہوں گے، چھوٹے سے چھوٹے بھی، ریت کے ذروں کے برابر بھی نیکی اور برائی وہ انسان کے دن سامنے آ جائے گی. تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، تو پھر کیا کر سکے گا انسان؟ کوئی ایکسکیوز اس کے پاس باقی نہیں رہے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اولاد کو والدین کے متعلق کیا خصوصی حکم دیا ہے، یہ سورہ اسراء کی بنی اسرائیل کی 23 آیت ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میرے بھائیو، میرے دوستو، بات صرف یہ ہے، یہ جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سب سے بہترین نعمت عظمیٰ، بہترین نعمت جو انسان کو عطا کی ہے، وہ انسان کے والدین ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے والدین دیے اور اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ جنت کے وارث بن گئے. دیکھیں نا، آج 15واں روزہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، جبرائیل نے بھی آمین کہا، اور اللہ کا حکم یہ لے کے آئے کیا
کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ جائے اور پھر بھی وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، وہ بڑا بد قسمت ہے، اس پر اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبرائیل کی، سب کی لعنت، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے برعکس اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، رمضان کا مہینہ آیا، اس سے فائدہ اٹھا لیا، تو وہ خوش قسمت ترین ہے۔ سو ادر وے اراؤنڈ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے رمضان کے مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بد قسمت ہے، اگر فائدہ اٹھا لیا تو خوش قسمت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر والدین دونوں میں سے ایک ہو یا دونوں ہوں تو یہ بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کے لیے جنت جانے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، تیری مرضی ہے جنت میں جانے کے لیے اس کو کھول لے یا بند کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو فرما برداری کرے گا تو جنت مل جائے گی، اگر نافرمانی کرے گا تو نے جنت کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو فیملی یونٹ اللہ نے بنایا نا گھر کے اندر، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میں نے جو گھر تمہیں دیا ہے نا، سکنا، یہ ایک سکون کی جگہ ہے۔ جس طرح ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ گھر جو ہے، اچھا گھر، وہ ایک جنت ہے انسان کے لیے۔ اس کو ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے ماحول سے اس کو اچھا بنا سکتے ہیں، پیس والی جگہ بنا سکتے ہیں، اور اسی کو ایک ہیل فائر بنا سکتے ہیں جہاں پر ہر کوئی چیز چلا رہا ہے، اپنی اپنی مرضی چل رہا ہے۔ تو اللہ نے گھروں کو سکون بنایا، اور یہ گھر جو ہے، دیکھیں، ماں باپ جنت جانے کا سبب، اولاد کے لیے ماں باپ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اب دیکھیں، اسی یونٹ میں بیوی ہے، اس کا خامد ہے۔ یہ بیوی اگر اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کا، اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے، اور اپنے خامد کی فرما بردار ہے، حضور نے فرمایا یہ عورت 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز اس کو دیا کہ یہ بیوی ہے، اپنے خامد کی خدمت کر کے اللہ کو حکم مان کے جنت کے 8 دروازے میں سے، اور خامد جو ہے وہ بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا، ماں باپ موجود ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت میں چلا جائے۔ اس کے لیے بھی جنت، بیوی کے لیے بھی جنت۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، 2 ہے، 1 ہے، 3 ہیں، ان کو پال کے پوس کے جوان کرتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ حضور نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا بھی قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلی ہے۔ اللہ کے رسول کا ساتھ اس شخص کو مل رہا ہے تو کدھر ملنا وہ ساتھ؟ جنت میں۔ سبحان اللہ العظیم۔ بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب، بہنیں اگر آپ کی ذمہ داری پہ پڑ گئی ہیں، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، یا آپ ان کو سنبھال رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ بہنیں بھی جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ تو کتنا بڑا اللہ نے اس گھر کو، اس یونٹ کو انسان کے لیے جو ہے نا رحمت کا ذریعہ بنایا۔ تو خاص حکم دیا اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کہ پہلے اللہ کی عبادت، اس کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے والدین۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلے والدین، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہ سب سے اوپر، یہ اللہ کا حکم، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کا کچھ نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ انسان جب چھوٹا تھا بار بار پوچھتا تھا امی جان یہ کیا ہے؟ ماں کہتی بیٹا یہ گلاس ہے۔ کیا ہے؟ گلاس ہے۔ ماں کتنی دفعہ بتاتی تھی، باپ کتنی دفعہ بتاتا تھا۔ اب یہی عمر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے اندر توانائیاں، طاقتیں، سارا ڈائجسٹم سسٹم، بلڈ کریٹ کرنے کا سسٹم، ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ برداشت اور صبر کا مادہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو بڑھاپے کی حالت میں انسان ایسے بچوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کرنا، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں رہتی، آسا سا ویکنس ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اس وقت اپنے والدین کا خیال رکھے جس طرح بچپن میں وہ خیال رکھتے تھے، تو کتنی دفعہ پوچھتا تھا تو تجھے جواب دیتے تھے۔ اب وہ تو نے 2-3 دفعہ کہا ہے تو انہوں نے نہیں سمجھا تو کہتا تجھے سمجھ نہیں آتی، تیرا دماغ خراب ہو گیا، کتنی دفعہ تجھے میں نے پہلے بتایا۔ یہ رویہ ہے آج کل اولاد کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، 1 ہیں یا 2 ہیں، خوش قسمتی ہے، ان کی خدمت کر لو، جنت پالو۔ فلا تقل لہما اف، ان کو کبھی اف تک نہ کہو، نو اف نو بٹس، this and that. Just get ready to show them obedience, respect and kindness.
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Whenever you speak to them, speak gently. جب بھی ان سے بات کرنی ہے آرام سے، سکون سے، عزت سے، احترام سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اپنے یہ کندھے اپنے آپ کو جھکا کے، جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے اس طرح ہو کے کھڑا ہوتا ہے کہ کس وقت مجھے حکم ملے تو میں حکم کی اطاعت کروں، فرما برداری کروں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اپنے آپ کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے رکھو، یعنی ان کی ہر وقت بات ماننے کے لیے تیار ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آیا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول، جو کچھ آج یہ کما رہا ہے یہ ساری میری محنت ہے. حضور نے فرمایا بالکل، تو بھی اس کا بیٹا ہے اور وہ مال کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. آج جو کچھ تو ہے تیرے والدین کی وجہ سے، انہوں نے محنت کی. تو فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے دعا کرتے رہو، یا اللہ جس طرح میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحمت فرمائی تھی، اللہ تو بھی ان پر اپنا رحم فرما. ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر رحم فرما، اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم فرمایا تھا. تو میرے بھائیو یہ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، پر ان شارٹ یہ ہے کہ اپنے والدین جو ہیں وہ بڑی خدا کی نعمت ہیں، بڑی رحمت ہیں. تو حضور نے فرمایا ماں باپ موجود ہوں ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے بڑا بد نصیب ہے. روزے آ جائیں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے بڑا بد نصیب ہے. پھر جس کے سامنے میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو جب بھی نامی اس میں گرامی محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہے، اگر وہ نہیں کہتا تو بد نصیب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر کیا گمانڈ کرنا، تکبر کرنا یہ ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آیہ نمبر 37 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین کے اندر اکڑ کے نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ بلندی میں کہ تو بڑا اونچا بن جائے گا، پہاڑوں کو کراس کر جائے گا. عاجزی انکساری اللہ کو پسند ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے. کیا ہر چیز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتی ہے، تعریف کرتی ہے؟ آیہ نمبر 44 سورہ اسراء وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز جو اس دنیا کے اندر موجود ہے اللہ کی تعریف کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، اور تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سنتے. جانور، پرندے، چرندے، ان کی آوازیں آپ سنتے ہیں، لیکن آپ ان کی آواز کو سنتے ضرور ہے کہ آواز ہے، لیکن وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں. اور اللہ نے کیا سب سے زیادہ اشرف المخلوقات، مطلب ساری مخلوقات میں سے سردار کس کو بنایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. ہم نے اس آدم کو عزت دی، خشکی میں، دریا میں اسے سوار کیا، اور ہم نے ستھری چیزوں سے اسے رزق دیا، اور بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت دی. تو یہ اللہ نے انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بڑا عزت والا، بڑا وقار والا بنایا. لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، جب یہ گرتا ہے، یہ حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو جب نظر انداز کرتا ہے تو یہ اپنے رتبے سے، اپنے مقام سے گر کر اسفل سافلین بہت نیچے تک گر جاتا ہے. آج کون سی ایسی برائی ہے جو ہماری مسلمان سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی؟ قتل، زنا، اغوا، چھوٹے بچوں کے ساتھ بدکاری، یہ ساری چیزیں تب ہو رہی ہیں جب انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. بہت ظلم کرتے ہیں، کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ اللہ جب پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کس وجہ سے تم نے ان کا قتل کیا تھا؟ وہ ظالموں برائی بھی کرتے پھر بعد میں جان بھی لے لیتے. کیوں اللہ کا ڈر ختم ہو گیا؟ قرآن سے دوری ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ادھر آ مسلمان میں تجھے بتاؤں تو کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اللہ کے قرآن کو تو نے چھوڑا تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے، ذکر سے دور ہو گئے، اپنے نفس خواش نفسانی کے پیچھے چل گئے. آج وہ سارا سلسلہ ہی اس لیے خراب ہو گیا کہ انسان سیلفش ہو گیا اور اپنی لسٹ ڈیزائر کو اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اپنی خواہشوں کا غلام اس طرح بن گیا جس طرح اللہ کے حکم کی پابندی کی جاتی ہے، اس طرح وہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا، خواہش کی پابندی کرتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے؟ آیہ نمبر 85. تو اے پیارے حبیب ان کو بتا دیجیے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے تو تم زندہ ہو. اللہ کا حکم جب اللہ واپس لے گا تو تمہاری یہ جان ختم، تمہاری لائف ختم. تو یہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے.
پھر کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ثبوت کے لیے اتنے زیادہ ثبوت مانگے، سبحان اللہ۔ اللہ نے سورہ اسراء میں اس کا ذکر کیا، آیا 90 91 92 میں سارا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف، یہ ساری اس چیزوں میں وقال لن نؤمن لك، اور ہم تم کو ہرگز پیغمبر نہیں سمجھیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، فتفجر الانہار تفجیرا، پھر او تکون حتی تفجر من الینبوع، دین او تکون لک جنت من نخیل و اعناب، کیونکہ کھجور کے اور انگور کے باغ ایک بڑا گرم علاقے کا موسم ہے، پھل ہے، تو ہمارے لیے تو ایسا کہ کھجور اور انگور کا باغ بنا، پھر اس باغ سے بہت سی نہریں جاری کر دے، یا تو جس طرح اس کی سما کما زمت علینا کسفن، یا جیسا تو خیال کرتا ہے ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے، یا اللہ اور فرشتوں کو، دیکھیں ان کی جرت، اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیا، اللہ اکبر، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے، پھر ہم ایمان لے کے آئیں گے، پھر او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو ایک سونے کا طرح کوئی گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور پھر بھی ہم تیرے چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یا تو کتاب لے آئے جسے ہم پڑھ سکیں، اللہ اکبر، کہہ دو میرا اللہ پاک ہے، قل سبحان ربی، اللہ کے لیے چیزیں کو مشکل نہیں، اللہ کر سکتا ہے، لیکن جس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو، دیکھو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے پھر بھی مان لیا، کنکروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کلمہ پڑھا لیکن نہیں مان لیا، اللہ تو جانتا ہے، تو اللہ، لیکن سبحان ربی، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، میرا اللہ مالک ہے، پاک ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی تحمید ہم بیان کرتے ہیں، اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں، یہ جو چیزیں ان کا، میں تو صرف بشر الرسول، لیکن پھر وہی لفظ ہے کہ میں تو اس کا بھیجا ہوا ایک انسان ہوں، کتنی جگہ، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، جنس کے لحاظ سے، انسان ہونے کے ناطے سے، لیکن فضیلت اللہ کے رسول کی زیادہ ہے، کوئی شخص ان کے رتبے کو نہ صحابہ کرام پہنچ سکتے ہیں، نبی پہنچ سکتے ہیں، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، لیکن انکار ہی کر دینے کہ وہ انسان ہے ہی نہیں تھے۔ پھر آگے سورۃ کہف شروع ہوتی ہے، اصحاب کہف کون تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ ساری سورۃ کہف کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، ان فتن آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، نوجوان تھے، وہاں پر کفر تھا ہر جگہ پر، تو وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی، اور وہ 309 سال، 300 سنین وازدادوا 9، تو وہ وہاں پر 300 سے 109 سال تک وہاں پر سوئے رہے، پھر جب اٹھے دنیا ساری بدل چکی تھی، تو یہ ساری جو کہانی ہے یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ کہف میں جو ہے نا پیش کی ہے، پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ نوجوان تھے وہاں پر، اور اتنی دیر سوئے رہے، پوچھا کتنی دیر سوئے رہے، کہتے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ ہم سوئے۔ دیکھیں اللہ کی شان، اللہ رب العالمین کس طرح انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اتنی دیر سوئے رہے لیکن جب اٹھے تو بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور پھر قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا وہاں پر جب یہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے، کیا ایسی چیز ہوگی؟ لیکن وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، آیت نمبر 48، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو صفے باندھ کے، لائنوں میں، کوئی بدتمیزی، کوئی بگدڑ وہاں پہ نہیں مچے گی، صفے باندھ کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہیں گے ہائے ہمارا اعمال نامہ، ہر چیز لکھ دی گئی، کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی۔ ابلیس یہ جو تھا یہ فرشتہ تھا یا جن تھا، کیا ہے اس کی حقیقت؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن کیا ہوا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا، دفع کر دیا اس کو۔ کیا سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا انسان ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، کوئی ملکی لحاظ سے ہے، سیاسی لحاظ سے ہے، رشتہ داری کے لحاظ سے ہے، انسان کی پھیلائی ہوئی جال میں انسان خود پھنس رہا ہے، جھگڑوں میں، لڑائی، قتل، سب کچھ انسان کی یہ جو چیز ہے، برداشت کا مادہ ختم ہو گیا،
یہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ پھر آگے کیا قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کیوں تشریف لے کر گئے؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی علم کی تلاش کے لیے ان کے پاس گئے کہ مجھے بھی وہ علم سکھایا جائے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ 2-3 دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ آگے جا کے 16 اس بارے میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ صبر نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ جب 16 پارہ شروع ہوگا باقی کا حصہ اس میں بتایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔